والعاقبة وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم. ارکان ایمان میں سے یہ پانچواں رکن ہے، یوم آخرت کے اوپر ایمان، اور اس کے بعد آخری رکن اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان. یوم آخرت کہتے کس کو ہیں اور اس پر یوم آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جب لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور سزا اور جزا کے لیے اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا یا دوبارہ ان کو اپنے قبروں سے اٹھائے گا. اس دن کا نام یوم آخرت ہے. اور آخرت کو آخرت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، کیونکہ تمام اہل جنت اور اہل جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے. ہم اللہ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو اہل جنت میں سے بنائے، اور ہم سب کو اہل جہنم سے نہ بنائے، بلکہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے گردنوں کو، ہم سب کے والدین کے گردنوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دے. کہتے ہیں یوم آخرت پر ایمان مطلب دنیاوی زندگی کی انتہا اور اس کے بعد ایک دوسرے جہان میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد رکھنے کا نام ایمان بالیوم الآخر ہے. دوسرے جہان میں کیسے ہم داخل ہوں گے؟ جب ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھیں گے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب و کتاب دینی ہے. کب سے کب تک کہہ رہے ہیں؟ جو موت سے شروع ہو کر قیامت کے آنے، پھر اٹھائے جانے، حشر و نشر، جزا و سزا، لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک شامل ہے. یعنی یوم آخرت کب؟ موت سے لے کے جو آدمی مر گیا سمجھیے اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب موت سے لے کر کے اب قبر کی زندگی، اس کے اوپر ایمان لانا، منکر و نکیر کے سوال و جواب کے اوپر ایمان لانا، اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں تو جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو حد نگاہ تک کوشادہ کر دیتا ہے. جنت کے بستر اس کے قبر میں بچھا دیے جاتے ہیں. اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ اگر وہ نیک ہے تو جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، تو جہنم کا بستر اس میں بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا بستر، اور اس کی پٹائی ہوتی ہے، مار رہے ہوتے ہیں. اب اس جدید دنوں میں کوئی آدمی جا کر کے کوئی کیمرہ کسی کے قبر میں فٹ کر دے تو یہ آواز نہیں آئے گی یا اس کو نظر نہیں آئے گا. آخرت کی باتیں ہیں جس کو آدمی دنیاوی زندگی میں کما حقہ نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو ایمان لانا پڑے گا کہ ہمارے نبی اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کو بیان کیا ہے تو وہ باتیں حق ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہی ایمان بالیوم الآخر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیسے وہاں پر انسان کو نعمت ملے گی؟ یعنی نعیم قبر، عذاب قبر، یہ دو چیزیں ہیں. قبر میں صرف عذاب نہیں ہے، قبر میں نعمت بھی ملے گی. قبر میں نعمت بھی ملے گی، جیسا کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ جب انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اس کے لوگ لے جا کر کے قبرستان میں اتارتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قبر میں اتار کے اس کو دفن کر کے چلے آئے، جب یہ لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی چھاپ وہ سنتا ہے مردہ، اور اس کے بعد جیسے یہ وہاں سے نکلتے ہیں دو فرشتے آدھمکتے ہیں اس کے پاس، اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اس سے سوالات کرتے ہیں. نیک ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور اگر نیک نہیں ہوتا ہے تو پھر سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے
وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اگر ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ہاں، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو میت کے رونے اور اس کے گڑ گڑانے کی آواز وہ سناتا وہ تم کو، اور قبر میں جو عذاب دی جاتی ہے اور کس طرح سے مردہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور پکارتا ہے اور مدد کے لیے، اور درد سے کراہتا ہے اور تکلیف سے چنگھاڑتا ہے، وہ آواز ہم تم کو سنا دیتے، یا اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سنا دے۔ لیکن اگر تم سن لو گے تو کوئی آدمی اپنی بیٹی کو لے جا کے دفن نہیں کرے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے جا کے دفن نہیں کرے گا، کوئی بیٹا اپنی ماں کو لے جا کے دفن نہیں کرے گا، اور دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تم لوگ مردوں کو۔ اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں سنایا۔ تو یہ ہم کو اور آپ کو اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے پورے طور پر۔ پھر یہ معاملہ جب تک اللہ چاہے چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین قبروں سے سب کو، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین قبروں سے اٹھا لے گا۔ سب لوگ قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ جائیں گے، اور جو جسم دنیا میں تھا جی، جیسا جسم تھا ویسے ہی جسم، کسی کو کوئی پانی میں ڈوب کے مرا ہو، اس کی لاش نہیں ملی ہو، کسی کو مچھلی نے کھا لیا ہو وہاں سے، کسی کو شیر نے کھا لیا ہو، چیتے نے چیر پھاڑ کر کے اس کو کھا گیا ہو، وہاں سے وہ اٹھے گا، جو جہاں کہیں ہوگا وہاں سے وہ اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کو وہی جسم عطا کرے گا جس جسم کے اندر وہ دنیا میں رہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی دوسرا جسم اس کو ملے گا، وہی جسم ملے گا۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ آدمی مستی اسی جسم سے کیا ہے، تو عذاب اسی جسم کو ہوگا، دوسرے جسم کو نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر اب جیسے وضو کرنے میں دقت ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، ایک آدمی اٹھ کے وضو کر رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ اب ہاتھ دھو رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، لیکن پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے، اور پورا پورا وضو کر رہا ہے تکلیف ہونے کے باوجود بھی۔ تو اس جسم نے اگر دنیا میں تکلیف برداشت کیا ہے تو ظاہر وضو کا ثواب کوئی دوسرا جسم تھوڑی لے گا، یہی چمڑا لے گا، یہی انگلیاں لیں گی، یہی ہاتھ لے گا، یہی چہرہ اس دن ہوگا جو اللہ رب العالمین قبر سے اٹھنے کے بعد عطا کر دے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے متعلق آپ نے باتیں بیان کی ہیں، دجال کا خروج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا خروج، اور اس طرح سے جو آپ نے پیشن گوئی کی ہے قیامت کے قریب اور قرب قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ پھر شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ ہوگی، میدان محشر میں لوگ اپنے اعمال بد کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا۔ جو نیک ہوگا اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، جو بد ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال کو دے گا۔ یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہوگا، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی، جنتی جنت میں آرام سے رہیں گے، جہنمی جہنم میں تکلیف اور عذاب جھیل رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان 3 چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر مشتمل ہے جی، اس کو سمجھیے تو آخرت کے اوپر ایمان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیے دنیا میں نا کوئی بھی آدمی اس بات کا انکار تو لوگوں نے کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس بات کا انکار کیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ بہت دور کی بات ہے، کون یہ سب کہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اس بات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو لوگوں میں سے کسی نے اس کا انکار کیا ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جیے گا، بلکہ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں
لیکن وہ مرے گا نہیں، یہ کسی نے کہا ہے جی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم امر ہیں، ہم کو موت نہیں آئے گی؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پاگل ہی ہوگا، اس کے پاس دماغ نہیں ہوگا، تبھی وہ ایسا کہہ رہا ہوگا، ورنہ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے، دیر سویر، جب چاہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، دیکھیے، کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں جی، زندگی پہلے ہے یا پہلے موت؟ بولیے، زندگی موت پہلے، پہلے ہے، یعنی ہم زندگی پہلے مر کے زندہ ہوتے ہیں؟ زندگی پہلے موت سے۔ ہاں؟ زندگی زندگی پہلے زندگی ہے یا پہلے موت؟ پہلے زندگی، اس کے پہلے بعد موت۔ زندگی ہے، بعد میں موت ہے۔ جی پہلے زندگی ہے، ہم پہلے زندہ، ابھی ہم لوگ ہاں، سب زندہ، اس کے بعد ایک دن آئے گا جو ہم میں کا سب مر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جی، لیکن اللہ نے ترتیب پلٹ کیوں دی؟ کہنا چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، کیونکہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی استاد۔ کیونکہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، تو اس لیے پہلے سمجھیے بات کو، ہم اس کا جواب نہیں کر رہے ہیں، یہاں ترتیب اللہ نے پلٹ دی ہے، اس لیے پلٹ دی ہے کہ تم موت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، ہمیشہ موت کو سوچو، تمہاری زندگی جو ہے جتنی ہے وہ تو تم جیو گے ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارے استاذ نے جب پڑھایا تھا تو کہا جی اس پر، کہ ان کے استاذ نے بیان کیا مسجد نبوی میں، کیا بیان کیا، کہا کہ کہا جاتا ہے کسی گاؤں میں ایک آدمی کوئی کنویں میں گر گیا، اب پتہ نہیں کب تک گرا ہوا تھا، کب سے گر کے پڑا ہوا تھا کنویں میں، لوگوں کو پتا چلا تو لوگ اس کو رسی نکال کر کے ڈال کر کے نیچے سے اس کو کھینچ کر کے باہر نکالا، جسم اس کا پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو تھر تھر کانپ رہا تھا، تو کسی نے گرم پیالے میں، یعنی پیالے میں گرم دودھ لا کر کے اس کو دیا کہ لو بھائی پیو تاکہ تمہارا جسم تھوڑا گرم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو پیا اس نے دودھ، اور پینے کے بعد اس سے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی تم کیسے گرے کنویں میں، تو بتانے لگا کیسے گرے، اور بتانے کے چکر میں پھسلا، پھر گر گیا نیچے، اب جب دوبارہ نکالا گیا تو مر گیا وہ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری جو روزی ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ ہم پائیں گے ہی، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ایک پیالہ دودھ پینا اس کا باقی تھا، کیسے مر سکتا تھا وہ؟ پی لیا مر گیا، ختم، رزق کی گارنٹی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ موت اب پتہ نہیں کب سے گر کے تھا وہاں پڑا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نہیں مرا، نکل کے رسی سے اوپر آ گیا، اوپر بات کرنے لگا، چلنے پھرنے لگا، سب کچھ گر کے بتانے لگا کہ ہم کیسے گرے تھے، سوچیے آپ۔ لیکن اب جب دوبارہ گرا تو مر گیا، اس کی موت تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت انسان کی برحق ہے، اور کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، اس سے اتنے ہی غافل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے غفلت سے ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے، کہہ رہا الذی خلق الموت، موت 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 کو یاد رکھو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آ گیا، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی کا، آپ کی زندگی کا جو گزر رہا ہے، ہم موت کی جانب دوڑ کر کے بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ جو بیت رہا ہے یہ کبھی پھر دوبارہ زندگی میں لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے، ہم موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ جاننا چاہیے ہم کو اور آپ کو، اور اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ بٹھا کر رکھنی چاہیے۔ جو آدمی موت کو اپنی ذہن کے اندر رکھے گا نا جی ہمیشہ، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدمی گناہوں سے بچا رہے گا، بہت بہت گناہوں سے، اکثر گناہوں سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ آج دیکھیے یہ دنیا کی تگودو، یہ بھاگ، یہ دوڑ، ہاں، یہ حلال و حرام کی تمیز جو ختم ہو گئی ہے، کیوں ہے؟
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا میں ہے، وہ دنیا کی راہ ہے جو ہم یہاں چین سکون سے زندگی گزار لیں، چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے. لیکن اگر اس کے بعد جہنم ملے نا، اس کے بعد آگ ملے نا، تو سمجھیے کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں. اور اگر یہ دنیا کی زندگی چلیے جیسے تیسے دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں، کبھی خوشی میں کبھی غم میں گزر جائے، کبھی تنگ دستی میں کبھی خوشحالی میں گزر جائے، لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالی ہمیشگی کا آرام اگر دے دینا تو سمجھیے کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے. یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 2 آدمی لائے جائیں گے اللہ کے پاس. ایک وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا میں کبھی سکھ نام کی چیز ہی نہیں دیکھی ہوگی، بیچارے کی زندگی میں کبھی سکھ نام کی چیز ہی نہیں آئی ہوگی، ہمیشہ وہ غم میں دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں اس کی زندگی کٹی ہوگی. اور ایسے کتنے لوگ ہیں. آپ صبح اٹھ کر کے تھوڑا سڑک پہ نکل جائیے، دیکھیے بارش کا یہ زمانہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہوٹلوں کی سیڑھیوں کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ اور راستے کے ڈیوائیڈر کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. اب آدھی رات کو بارش ہوئی تو اپنا بستر استر سمیٹ کے کہیں چھاؤں میں جاتے ہیں. اس سے کتنا اچھا اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو رکھا ہے کہ سونے کے لیے چھت ہے، گرمی لگے تو پنکھا ہے، اور اگر گرمی لگے تو اس کے لیے اے سی ہے، سارے انتظامات. تو انسان ان چیزوں کو بھولے ہوا ہے، ان چیزوں سے غافل ہے. تو بتانا یہ ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس نے کبھی اس نے اپنے زندگی میں سکھ نام کی چیزیں نہیں دیکھی ہوگی، تکلیف میں اس کی زندگی کٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، جبرائیل امین کے ساتھ بھیجے گا کہ جاؤ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جنت میں سے اتارنا اور لے کے چلے آنا، گوتا ڈال کے ایسا لے کے چلے آنا. جنت میں اترے گا، آئے گا ادھر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بتاؤ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ کہا اللہ تعالیٰ میں نے کبھی دکھ نام کی چیز ہی نہیں دیکھی ہے. سوچئے 1 سیکنڈ میں جنت جا کے 60-70 سال کا جو دکھ جھیلا ہوا تھا یہاں سب بھول گیا، ختم، دماغ کی اسکرین سے ڈیلیٹ ہو گیا اس کا پورا جو کچھ تھا. اور ایک آدمی ایسا ہوگا جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، سکھ ہی سکھ ہوں گے اس کے زندگی میں، کبھی کوئی پریشانی اس نے دیکھی ہی نہیں ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا اور جبرائیل امین کے ساتھ بھیجے گا، کہا جاؤ جہنم میں ایسا صرف گوتا ایک لگا کے نکال کے لے کے چلے آؤ. 1 لمحہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں جی کیسی رہی دنیا؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت پریشانی، بہت دکھ، بہت تکلیف، کبھی ہم نے خوشی دیکھا ہی نہیں. سوچئے تو 1 سیکنڈ کے جہنم نے اس کی سب ٹھاٹھی اس کی اور اس کی جتنی مٹر گستی تھی وہ اس کے زمانے کو بھلا دیا اور اس کے پر کاٹ دیے 1 سیکنڈ کے معاملے میں. کیا اس دن کے لیے ہم لوگوں نے تیاری کی ہے جی؟ وہی ہے یوم آخرت. اس کے اوپر جتنا جس کا مضبوط اور پختہ ایمان ہوگا نا، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی فرما برداری اتنا دل لگا کر کے کرے گا. اور جتنا یہ ایمان یہاں کمزور ہوگا، سمجھیے کہ وہاں آپ عمل کرنے میں انسان کا معاملہ اتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی کمزور معاملہ ہوگا. آخرت کے دن پر ایمان 3 چیزوں سے شامل ہوتا ہے، 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے جی. سب سے پہلی چیز دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، کیونکہ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے موت ہے اور موت سے کے بعد قبر ہے، یہ بات ہو چکی ہے. دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا. دوبارہ اٹھائے جانے سے مراد دوسری بار سور پھونکتے وقت مردوں کو زندہ کرنا ہے. چنانچہ تمام لوگ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں، بغیر لباس کے ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 ہے. جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے. یہ وعدہ
جس کا پورا ہونا ہم پر لازم ہے. ہم ایسا ضرور کریں گے اور ہم ایسا کر ہی کے رہیں گے. سوچئے اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدی طور پہ اس کو بیان کیا ہے. یعنی دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے اور ثابت ہے. اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ پھر تم اس کے بعد ضرور مرو گے. یعنی سب مرے گا، اس کو کسی کو انکار نہیں ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا غرلا، بخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جمع کیے اور اٹھائے جائیں گے. یعنی جس طرح سے ان کی تخلیق ہوئی تھی پہلی مرتبہ دنیا میں وہ آئے تھے، اسی طرح سے وہ دوبارہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے. اور اس بات کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے. اور حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنی اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے اور اپنے رسولوں کے ذریعے جو اس نے ان پر فرائض عائد کیے تھے انہیں ان کی جزا اور سزا دے. ہاں جی، یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم سب کا اس بات کے اوپر یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا، ہے کہ نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے نا جی؟ جی استاد. قیامت جی جب قائم ہوگی نا تو یہ بلند و بالا پہاڑ، بلند و بالا عمارتیں، یہ خوبصورت مکان، خوبصورت بنے بنائے گھر، بسے بسائے شہر، اس پہ رہنے والے انسان، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی یقین ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَذَرُوهَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ہم زمین کو ایک دم روٹی کی طرح کر دیں گے، کہیں اوپر نیچے کوئی جگہ تم پاؤ گے ہی نہیں اس میں. ایک دم برابر سیم زمین، کہیں اپ کہیں ڈاؤن، کچھ بھی نہیں، کہیں کجی کہیں ٹیڑھا پن دیکھو گے ہی نہیں. ایسی زمین ہو جائے گی، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کے مانند اڑا دیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگین دھلے ہوئے اون کے یا روئی کی طرح آسمان میں یہ اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ. اب سوال یہ ہے کہ یہ بلند و بالا مکان، یہ بنے بنائے گھر، بسی بسائی دنیا، اس کو تباہ کر کے اللہ کو کیا ملے گا جی؟ خوشی ہوگی اللہ کو ایسا کر کے؟ نہیں استاد. نہیں. کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس وقت کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں. کیونکہ آخری گھر تو جنت اور جہنم ہی رہے گی، اس کا وجود مٹا دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں، وہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم ہی کیوں کرے گا؟ تاکہ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کو ان کی نیکی کا بدلہ مطلب سزا اور جزا دے سکے اللہ. یہی جواب ہے، یہی جواب ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے، مظلوم کو اس کا حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا. سمجھ گئے؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہمارے جانب لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے؟ تم آؤ گے ضرور لوٹ. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے،
تم ہمارے جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے، یعنی ضرور آؤ گے ہمارے جانب لوٹ کر. ہم تم کو ایک وقت آئے گا جب ہم تم کو اپنے جانب لوٹا لیں گے، اور جب وہاں آؤ گے تو حدیث آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت تک اللہ رب العالمین حساب و کتاب کو ختم نہیں کرے گا جب تک انسان تو انسان، جانوروں میں سے بھی کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دے گا اور کہے گا کہ تو بھی مار لو. جب تک نہیں ہوگا تب تک یعنی جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا اس کا بدلہ اس کو وہاں پر ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن کے احکامات کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بازگشت یعنی پوچھ گچھ کرنے کی جگہ کی طرف لوٹانے والا ہے. حساب و کتاب جہاں پر ہوگی یا جہاں سوال و جواب آپ سے کیا جائے گا وہاں آپ کو لوٹانے والا ہے اللہ رب العالمین. دوسری چیز کہا کہ حساب اور سزا کے اوپر ایمان لانا. ظاہر ہے جب حساب ہوگی یا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، حساب ہوگا، جب حساب لے گا تو حساب لینے کے بعد یا تو حساب میں پاس ہو جائے گا آدمی امتحان میں، یا نہیں تو فیل ہو جائے گا. اگر پاس ہو جائے گا اس کے امتحان میں اللہ کے تو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، اور اگر فیل ہو جائے گا تو جہنم عطا کرے گا. تو حساب کے اوپر ایمان لانا اور سزا اور جزا کے اوپر ایمان لانا، یعنی بندہ کے تمام اعمال کا حساب ہوگا، ایک ایک عمل کا، اور اس کے مطابق اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اس کے ثبوت پر بھی اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الینا ایابہم، بے شک ان کو آخر میں میرے ہی طرف آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا فلہ عشر امثالها، ہم 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے اس کا. ایک نیکی لے کر جائیے 10 گنا، 1 روپیہ کے بدلے 10 روپیہ. ومن جاء بالسیئہ، یہ اللہ کا انصاف دیکھیے کیسا ہے جی. ومن جاء بالسیئہ، اور جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا فلا یجزا الا مثلها، اس سے ایک برائی لے کر کے آئے گا. ومن جاء بالسیئہ، جو ایک برائی لے کر کے آئے گا فلا یجزا الا مثلها، تو اس سے صرف ایک ہی برائی کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا. وہم لا یظلمون، اور قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم اللہ رب العالمین ان کے اوپر نہیں کرے گا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ، ہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَّى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، قائم کریں گے. کچھ لوگوں نے اس پہ انکار کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہ انسان کے عملوں کا کوئی جسم ہے کیا؟ ہم نیکی کر رہے ہیں تو کیا وہ جسم نظر آ رہا ہے؟ یا ہم برائی کر رہے ہیں تو کیا وہ جسم نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا جس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے؟ سمجھ ماری بات جی آپ لوگوں کو؟ وہ یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم نہیں کرے گا. آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے. ہوا ہم کو نظر نہیں آتی ہے، ہاتھ سے پکڑ بھی نہیں سکتے ہیں، باوجود اس کے ہم ناپ لیتے ہیں کہ ہوا کتنی رفتار سے جا رہی ہے. بخار کسی کو نظر نہیں آتا، بخار کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن تھرمامیٹر جسم میں لگائیے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے تمہارے جسم کی حرارت اتنی ہے. تو جب انسان یہ چیزیں بنا سکتا ہے تو انسان کو جس نے عقل دی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ رب العالمین ایسی چیز نہیں بنا سکتا ہے جو عملوں کو تولے. اور انسان کی برائیاں کبھی کبھی جسم کی شکل میں بھی ہوں گی،
حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اونٹ کو ایک دم موٹا تازہ فربا کر کے اس کے گردن میں ڈال دے گا، گائے کی کو اس کے گردن میں، بکری کو اس کے گردن میں ڈال دے گا، اور وہ اس کو چھڑا کر کے پھینکنا چاہے گا، لیکن وہ بکری یا گائے یا اونٹ وہ کہے گی کہ میں ہی تمہارا مال ہوں، دنیا میں ہم کو بچا بچا کے رکھتے تھے، غریب مسکین فقیر کو نہیں دیتے تھے، آج کیوں ہم سے جان چھڑا رہے ہو؟ اسی طرح سے سونے اور چاندی کا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ گنجا سانپ بنا دے گا۔ ہاں جی، گنجا سانپ مطلب کیا ہے جی؟ سانپ کو کبھی بال ہوتا ہے کیا سر پہ؟ یا سانپ کے جسم میں کبھی بال دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بولیے جی۔ نہیں شیخ، پھر گنجا سانپ کا کیا مطلب؟ شیخ نہیں پتا۔ سنتے ہوں گے نا یہ حدیث، گنجا سانپ سنے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے؟ نہیں شیخ، پہلی بار سنا۔ اللہ تعالیٰ گنجا سانپ بنا دے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے۔ شجاع اقرع، شجاع کہتے ہیں مذکر سانپ کو، اور مذکر سانپ کے اندر مؤنث کے مقابلے میں زہر زیادہ ہوتا ہے جی۔ اور شجاع اقرع گنجا سانپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے کھوپڑی میں اتنا زہر ہوگا کہ اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کا چمڑا اڑ گیا ہوگا۔ سوچئے کتنا زہر ہوگا، اس کے سر کا چمڑا اڑ گیا ہوگا۔ سانپ کو بال کہاں ہوتا ہے، لیکن شجاع اقرع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اوپر چمڑا تک نہیں ہوگا، کھوپڑی کی ہڈی نظر آ رہی ہوگی، جیسے انسان کے سر کا بال نکل جانے سے اس کے سر کے چمڑا نظر آتا ہے، اس طرح سے چکنا نظر آ رہا ہوگا، کھوپڑی چکنی نظر آ رہی ہوگی اس کی۔ لہو زبیبتان، اور اس کے آنکھوں کے سامنے دو کالے کالے ڈاٹ ہوں گے، نقطے ہوں گے، یہ اور بھیانک لگے گا سانپ، سوچئے دو نقطے ہوں گے، اور وہ کیا کرے گا، اس کے گلپھڑوں کو چیرے گا۔ گلپھڑا کہتے ہیں یہ دونوں منہ کے دونوں کناروں کو، اس کو دانت سے پکڑ کر کے وہ سانپ کھینچے گا اور چیرے گا، اور وہ کیا کرے گا، درد سے روئے گا، بلبلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور ہاتھ سے پکڑ کر کے سانپ کو چھڑانا چاہے گا تو جیسے ہاتھ سے چھڑانا چاہے گا بس پکڑ کے اس کا ہاتھ چبا جائے گا، وہ اتنا زہر اس کا ہوگا کہ چلا چلا کر کے رو رو کر کے میدان محشر میں لوگوں کو پریشان کیا ہوگا یہ آدمی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب سے، اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سوچئے کتنا خطرناک عذاب۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کے سونے اور چاندی کو، جس کا اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا، اس کو جسم بنا دیا، سانپ بنا دیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے جی، تو ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا۔ پنڈلی جو کپڑا درخت پہ آدمی چڑھتا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ نیچے ہیں وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا تو پنڈلی ان کی نظر آنے لگی، تو لوگ ان کی پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے، صحابہ کرام جو نیچے تھے۔ کیوں؟ اس لیے ہنسنے لگے کہ ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، باریک پنڈلیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا کہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، کل قیامت کے دن یہ نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی صاحب اعمال کو بھی تولے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ایک چیز ہے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین رجسٹر کو تولے گا، صحیفے کو تولے گا۔ وہ آدمی جس کے گناہ کے 99 رجسٹر ہوں گے، آپ سب حدیث پڑھے ہوں گے، اور اللہ اس کو بلائے گا اور وہ تھر 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 کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کوئی نیکی ہے تمہارے پاس؟ کہے گا کہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ڈھونڈو، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی ضرور۔ فرشتے ڈھونڈیں گے تو ایک چھوٹا سا کاغذ نکلے گا، رقع، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کہے گا یہ تو نیکی ہے، تو کہے گا کہ اے اللہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ کو یہ لائق ہے کہ تو اپنے حقیر بندے سے مذاق کرے؟ ما هذه البطاقہ وما هذه السجلات، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے میرے گناہوں کے یہ دفتروں کی
کے سامنے اس چھوٹے سے ٹکڑے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے 99 گناہ کے رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی حد نگاہ تک ہوگی. اتنا گناہ کیا ہوگا وہ آدمی. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے ایک پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھے گا اور دوسرے پلے میں اس کے گناہوں کو رکھ کے رجسٹروں کو رکھے گا. تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. جی بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا یہ آدمی. شرک نہیں کیا ہوگا، توحید کے اوپر قائم ہوگا، گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رجسٹر بھی تولا جائے گا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میزان قائم نہیں ہوگا وہ غلط کہتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان بھی قائم کرے گا، نیکی کو ناپ دے گا. جیسے ہم لوگ دکان پہ نپواتے ہیں سودا، چاول، چینی لیتے وقت کہ ناپو 1 کلو ہے کہ 2 کلو ہے کہ 5 کلو ہے، ویسے اللہ رب العالمین نیکی اور بدی کو ناپے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ ایک دم سکون کی زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جلا دینے والی آگ ہے، گرما گرم آگ ہے. وہاں یہ لوگ جائیں گے والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. بس اس کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں یہاں سے پھر ہم آگے کنٹینیو درس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.